مسلمان ذلیل کیوں ہے؟ 4 وجہ سے میرا پہلا سوال ہے۔ ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ 4 وجہ سے۔ وہ 4 وجہ کیا ہیں؟ یہ میرا دوسرا سوال ہے۔ مسلمان کو زوال کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ میرا آخری سوال ہے۔ 3 سوالوں کو سنا کر کے میں اپنے پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی ہے؟ پہلی وجہ، اللہ پر ایمان ہے لیکن عبادت نہیں کرتے، عبادت کا حق ادا نہیں کرتے، اس لیے دعا قبول نہیں ہوتی۔ نبی سے محبت ہے، نبی کی سنت پر کھڑے نہیں ہوتے، اس لیے دعا قبول نہیں ہوتی۔ قرآن کی تلاوت ہے، قرآن پر عمل نہیں ہے، اس لیے دعا قبول نہیں ہوتی۔ شیطان کو دشمن سمجھتے ہیں لیکن شیطانی کام ہی کرتے ہیں، اس لیے ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ مسلمان ذلیل کیوں ہے؟ 4 وجہ سے مسلمان ذلیل ہے۔ دشمن پر بھروسہ کیا ہے، دنیا پر بھروسہ کیا ہے، دنیا سے محبت ہے، آپسی اختلاف ہے، اتحاد نہیں ہے، اس لیے مسلمان ذلیل ہو رہا ہے۔ مسلمانوں کا زوال کیوں ہے؟ ترقی کیوں نہیں ہے؟ میں راز بتا رہا ہوں۔ علم کے مطابق عمل نہیں ہے، علم کے خلاف عمل ہے، علم حاصل کرنا نہیں چاہتا، اور جو حاصل کرتا اسے حاصل کرنے بھی نہیں دیتا، اس لیے مسلمانوں کو زوال ہے۔ جتنا سونا تھا سو گئے، اب یہاں سے جاگیں گے۔ جو کام کل کرنا تھا وہ آج کریں گے، جو آج کرنا ہے وہ ابھی کرنا ہے۔ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ اپنے اعمال بد تھے، ذلت ملی ہم کو دنیا سے کوئی شکایت نہیں۔ اپنے اعمال بد تھے، ذلت ملی ہم کو دنیا سے کوئی شکایت نہیں۔ اپنے اعمال بد تھے، ذلت ملی ہم کو دنیا سے کوئی شکایت نہیں۔ آدمی کیسے اختر وہ کہلائے گا، آدمی میں اگر آدمیت نہیں۔ مائک والے آپ تھوڑا بیس کو بڑھائیے، ایکو کو بڑھائیے، بیس کو بڑھائیے۔ ہم لوگ ڈبل محنت کرتے ہیں، آپ کا مائک ساتھ دے گا تو آپ کا جلسہ بن جائے گا۔ کھاتا کھول رہا ہوں، پہلا پیغام دے رہا ہوں۔ مسلمانوں کو اپنے اعمال کی سزا مل رہی ہے، آپ لوگ دل کھول کر کے سنیے گا، بیداری کے ساتھ سنیے گا۔ یہاں آپ کا مٹھی بھر مجمع بیدار رہا تو پورا ہندوستان بیدار ہوگا۔ آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ مکمل بیداری کے ساتھ آپ سن رہے ہیں، میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ 3 وجہ سے آدمی، 4 چیزوں کا کوئی بھروسہ مت کیجیے گا۔ اجنبی عورت کی محبت کا بھروسہ مت کیجیے گا۔ جواری جو جوا کھیل رہا ہے اس کی مالداری کا بھروسہ نہیں ہے، آج لاکھ پتی ہے کل خاک پتی ہو جائے گا۔ مطلب کی دوستی کا کوئی بھروسہ نہیں، مطلب نکل گیا تو پہچانیں گے بھی نہیں۔ زندگی کا اور جوانی کا کوئی بھروسہ نہیں، اس پر بھروسہ مت کیجیے گا۔ دوسری بات بتا رہا ہوں، اگر اس دنیا میں ترقی کرنا ہے تو علم حاصل کرنا ہوگا، اس دنیا میں ترقی کرنا ہے تو اتحاد حاصل کرنا ہوگا، اس دنیا میں ترقی کرنی ہے تو دولت حاصل کرنی پڑے گی۔ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، دنیا کی 3 نعمت اگر آپ کو حاصل ہے تو آپ خوش نصیب ہیں، ورنہ بد نصیب ہیں۔ صحت آپ کو ملی ہے، آپ خوش نصیب ہیں۔ آپ کو فرصت ملی ہے، آپ خوش نصیب ہیں۔ گھر میں بھی آپ کو سکون ملتا ہے، گھر سے باہر بھی سکون ملتا ہے، آپ خوش نصیب ہیں۔ مسلمانوں پر 5 مصیبت ٹوٹ رہی ہے۔ مہنگائی بڑھ رہی ہے، 500 روپے لے کر کے مسلمان جاتا ہے بازار میں، جھولا خالی ہو جاتا، جھولا خالی رہتا ہے، پیسہ ختم ہو جاتا۔ مہنگائی یہ اللہ کا عذاب ہے۔ دوسری چیز بیماری ہے، گھر گھر بیماری ہے، ڈاکٹروں کی جیب میں ہمارا پیسہ جا رہا ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ گھر گھر لڑائی جھگڑا ہے، ہمارا جھگڑا ہمارے گھر میں حل نہیں ہوتا، عدالت میں جا کر کے حل ہوتا ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ ہمارا جوان موٹر سائیکل چلاتے ہوئے ایکسیڈنٹ کر جاتا ہے، یہ نا اتفاقی یہ حادثہ اللہ کا عذاب ہے۔ اس ملک پر ظالم حکمراں حکومت کر رہا ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ 4 مثال دے رہا ہوں، پیغام کو ختم کر رہا ہوں، آپ دھیان سے سنیے گا۔ ہمارے اعمال کی سزا ہم کو مل رہی ہے۔ ہم کھیتی جب کرتے ہیں تو کھیتی برباد ہوتی ہے۔ کیوں برباد ہوتی ہے؟ دل سے خوف خدا نکل گیا، اور رات بھی گناہ میں گزرتا ہے، دن بھی گناہ میں گزرتا ہے۔ اسی طرح دیکھیے مہنگائی کیوں ہے؟ حقدار کا حق مارا جا رہا ہے، غریبوں کو مایوس کیا جا رہا ہے، اس لیے مہنگائی آئی ہے۔ نیکی کی طرف آدمی نہیں بڑھ رہا ہے،
دراصل حرام روزی گھر میں آ رہی ہے، ایک آدمی کما رہا ہے، حرام کما رہا ہے، سب کو کھانا پڑ رہا ہے، اس لیے سب لوگ چوک چوراہے پر آتے ہیں لیکن مسجد کی طرف نہیں آتے۔ انشاءاللہ جمعہ نماز پڑھیں گے، ہاتھ رہیے انشاءاللہ، ذرا بیدار رہیے گا۔ سنیچر کو آ کر کے آپ کے سسر پڑھیں گے، ذرا دھیان رکھیے گا۔ چوتھی بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا، آپ اس کو دھیان سے سنیے گا۔ زلزلہ آتا ہے، ہلا کر کے رکھ دیتا ہے، عمارت گر جاتی ہے، نقصان ہوتا ہے، زلزلے کی وجہ بتا رہا ہوں۔ گناہ کا بوجھ جب اس دھرتی پر بڑھتا ہے تب زلزلہ آتا ہے، زنا جب عام ہوتا ہے تب زلزلہ آتا ہے، شراب جب عام ہوتی ہے تب زلزلہ آتا ہے، گانا بجانا جب عام ہوتا ہے تب زلزلہ آتا ہے۔ زلزلہ ختم کیسے ہوگا؟ آپ توبہ کر لیجئے۔ زلزلہ کیسے ختم ہوگا؟ صدقہ دیجئے۔ زلزلہ کیسے ختم ہوگا؟ نماز شروع کر دیجئے۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں۔ دو بھائی کشتی میں سفر کر رہے ہیں، کشتی ڈوب گئی، دونوں ڈوبنے لگے۔ پیچھے جو کشتی آ رہی تھی، ملاح سے کہا اگر دونوں کو بچاؤ گے 200 روپے ملیں گے، اگر ایک کو بچاؤ گے 100 روپے ملے گا۔ تو انہوں نے ایک کو بچایا، دوسرے کو نہیں بچایا۔ اب پوچھا گیا کہ تم 200 روپے کما سکتے تھے، دونوں کو بچا سکتے تھے، دونوں بھائی تھا، ڈوب رہا تھا، بچا سکتے تھے، تو کہا کہ تم پیسہ دیتے یا نہیں دیتے؟ میں نے جس کو بچایا اس کو بچا کر کے میں رہتا، میں اس کو کبھی نہیں بچاتا، کیونکہ اس نے مجھے میرے اوپر ظلم کیا تھا، وہ ظلم مجھے یاد تھا، اس لیے میں مجھے بچا نہیں سکتا۔ مجھے جو اس دنیا میں سزا مل رہی ہے، ہمیں جو اپنے اعمال کی سزا مل رہی ہے، اپنے گناہوں کی وجہ سے سزا مل رہی ہے۔ آج توبہ کیجئے، اللہ زمزم پانی کی طرح ہمیں پاک صاف فرما دے گا۔ توبہ کرتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر کے اللہ سے وعدہ کیجئے، رات کے اندھیرے میں ہاتھ اٹھائیے، توبہ کرتے ہیں انشاءاللہ، ہر گناہ سے توبہ کرتے ہیں۔ رات میں موبائل دیکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، فلم دیکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، ماشاءاللہ پوری بیداری کے ساتھ آپ سن رہے ہیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ خبر حدیثوں میں جس کی آئی وہی زمانہ اب آ رہا ہے، زمین بھی تیور بدل رہی ہے، فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے۔ خبر حدیثوں میں جس کی آئی وہی زمانہ اب آ رہا ہے، ہاتھ باندھے کھڑے ہیں صف میں، سب اپنے اپنے خیال میں ہے۔ امام مسجد سے کوئی پوچھے نماز کس کو پڑھا رہا ہے، خبر حدیثوں میں جس کی آئی وہی زمانہ اب آ رہا ہے۔ پرائے مال کو اپنا سمجھے، حرام کو بھی حلال سمجھے، گناہ کرے اور کمال سمجھے، بتاؤ دنیا میں کیا رہا ہے۔ خبر حدیثوں میں جس کی آئی وہی زمانہ اب آ رہا ہے۔ ایک بات میں آپ کو راز کی بتا رہا ہوں، آپ جاہل ہیں، کوئی برائی نہیں ہے، لیکن اپنے بچے کو جاہل نہیں رکھنا ہے، یہ کمال ہے۔ اوقات کو داؤ پہ لگا دیجئے، سر پہ کفن باندھ لیجئے، پیٹ پر پتھر رکھیے، فاقہ کیجئے، لیکن خود جاہل نے اپنے بچے کو جاہل نہیں رہنے دیں گے۔ 3 چیزوں کو حاصل کرنے کے بعد آپ کو کامیابی ملے گی۔ حلال روزی کمائیے، ترقی ہوگی، دشمن سے مقابلہ کیجئے، ترقی ہوگی، علم حاصل کیجئے، آپ کو ترقی ہوگی۔ قرآن کا علم بچے کو پہلے حاصل کرائیے، اس کے بعد اسکول بھیجیے، ورنہ وہ وسیم رضوی بن جائے گا۔ وسیم رضوی کیسے وسیم رضوی بنا؟ اس کو سارا علم تھا لیکن قرآن کا علم نہیں تھا، قرآن کے خلاف چلا گیا۔ حدیث کا علم نہیں تھا، حدیث کے خلاف چلا گیا، اور اب کیا کہتا ہے؟ مجھے مرنے کے بعد دفن نہیں کرنا، جلانا۔ اسلام سے خارج ہو گیا۔ پہلے بچے کو قرآن سکھائیے، پہلے بچے کو اردو سکھائیے، پہلے بچے کو مسلمان بنائیے، بعد میں آپ کو اجازت ہے ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، پروفیسر بنائیے، چل جائے گا۔ قرآن 5 چیزوں کا نام ہے، دسترخوان ہے، جو چننا ہے چن لیجئے، مضبوط رسی ہے، اگر آپ اس کو پکڑ لیجئے گا خدا تک پہنچ جائیے گا، نور ہے، اس نور کے بعد کفر کا اندھیرا چھٹ جائے گا، نجات ہے، یہاں بھی نجات ملے گی، وہاں بھی نجات ملے گی، شفا ہے، روحانی بیماری سے شفا مل جائے گی، علم کا خزانہ ہے، قرآن ہاتھ آیا دنیا پیچھے ہو جائے گی۔ علم اور مال میں کیا فرق ہے؟ آپ کا بچہ مال حاصل کر رہا ہے، علم نہیں ہے۔ علم اور مال میں پہلا فرق ہے،
کہ مال قارون کی میراث ہے، علم نبی کی میراث ہے۔ مال کو کمانا پڑتا ہے، علم آدمی کو بناتا ہے۔ مال سب کو مل جاتا ہے، علم سب کو نہیں ملتا۔ مال والے کو لوگ بھول جاتے ہیں، لیکن عالم کو مرنے کے بعد بھولتے نہیں ہیں۔ مال کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، علم آدمی کی خود حفاظت کرتا ہے۔ مال کو خرچ کرنے سے گھٹ جاتا ہے، لیکن علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ مال والے سے 2 سوال ہوں گے، علم والے سے ایک ہی سوال ہوگا، تم نے علم کے مطابق کیا عمل کیا؟ جواب آئے گا جنت چلا جائے گا۔ مال والے سے 2 سوال ہوں گے، تم نے کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا؟ آپ کو عزت چاہیے، اپنے کو چھوٹا مان لیجئے۔ آپ کو راحت چاہیے، تھوڑے مال پر صبر کر لیجئے۔ آپ کو مالداری چاہیے، آپ صبر کیجئے۔ آپ کو امن چاہیے، وہ جنت میں ملے گا۔ آپ کو علم چاہیے، عمل کر کے دکھائے۔ 2 مثال پر پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، میرے مطالعہ کو تازہ فرمائے۔ سامری کون تھا؟ یہ ناجائز بچہ تھا، اس کی ماں نے زنا کیا تھا، پیٹ میں حمل رہ گیا۔ سماج کے ڈر سے گھر میں جا کر کے اسے جن دیا اور چھوڑ کر کے چلی آئی، لیکن خدا چھوڑا نہیں۔ ماں چھوڑ کر کے بھاگ گئی، لیکن خدا نے چھوڑا نہیں۔ خدا نے جبریل کو بھیجا۔ سامری کی پرورش جبریل نے کیا ہے۔ انگلی میں شہد پیدا کیا، انگلی میں دودھ پیدا کیا، انگلی میں مکھن پیدا کیا، لیکن جو خدا کے دوست کی پرورش میں رہا وہ خدا کا نافرمان ہو گیا۔ دوسری مثال دے رہا ہوں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ شداد کون تھا۔ اس کی ماں سفر کر رہی ہے، کشتی ٹوٹ گئی، ماں ڈوب گئی، بیٹا تیر رہا ہے۔ اللہ نے موج کو حکم دیا، اس معصوم یتیم کو مارنا نہیں ہے، ٹگار کر کے اس کو کنارے پہنچانا ہے۔ اللہ نے چیتا کو، شیرنی کو حکم دیا، اس کو کھانا نہیں ہے، اپنے بچے کی طرح دودھ پلانا ہے۔ جب دودھ چھڑانے کا وقت آیا، اللہ نے جنات کو مسلط کیا، اس کو بولنا سکھاؤ، حکومت کرنا سکھاؤ۔ ان تمام احسان کا اس نے کیا صلہ دیا؟ خدا کا نافرمان ہو گیا۔ آپ کا بچہ خدا کو جب تک نہیں پہچانے گا، وہ مقدر کا سکندر نہیں ہو سکتا۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، ایک مثال پر۔ ہماری بکری ہمارے گھر میں بدھی ہوئی ہوتی ہے، وہ گھاس کھاتی ہے، ہم اسے پکارتے ہیں، وہ گھاس چھوڑ کر کے ہماری طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ جتنے بھی بکری چور ہیں ہاتھ اٹھائیے۔ خیر ماشاءاللہ، کچھ لوگ تو مفلر تک ہاتھ اٹھا کر کے سوچ رہے ہیں کہ کسی نے دیکھا کہ نہیں دیکھا۔ خیر دھیان دیجیے گا، آپ کے دماغ کو بھی ٹٹولا جا رہا۔ بکری ہے، گھاس کھا رہی ہے، مالک نے پکارا، گھاس چھوڑ کر کے ادھر متوجہ ہو جاتی ہے۔ ہمارا مالک مسجد سے صدا لگاتا ہے، ہم ادھر متوجہ نہیں ہوتے۔ بتائیے بکری سے بدتر ہیں کہ نہیں ہے؟ مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا، بہت سوئے ہو تم اب ہوش میں آنے کا وقت آیا۔ جلا ڈالی تھی تم نے کشتیاں اندلس کے ساحل پر، مسلمان پھر تیری تاریخ دہرانے کا وقت آیا۔ جہاں سے 313 چلے تھے تم مسلمانوں، انہی ماضی کی راہوں پر پلٹ جانے کا وقت آیا۔ وہ باتیں جن سے قومیں ہو رہی ہے نامور سیکھو، اٹھو تہذیب سیکھو، صنعتیں سیکھو، ہنر سیکھو، بڑھاؤ تجربے اطراف دنیا میں سفر سیکھو، خواص خشک و تر سیکھو، علوم بحر و بر سیکھو۔ خدا کے واسطے اے نوجوانوں ہوش میں آؤ، دلوں میں اپنی غیرت کو جگہ دو، جوش میں آؤ۔ مسلمان کون ہوتا ہے؟ یہ بڑا پیارا مطالعہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ آپ دل سے سن رہے ہیں، اللہ ہمیں بھی قبول فرمائے، آپ کو بھی قبول فرمائے۔ مسلمان ہوتا ہے، کون ہوتا ہے؟ یہ بہت پیارا مطالعہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ مسلمان کھجور کی طرح ہوتا ہے، مسلمان کھیتی کی طرح ہوتا ہے، مسلمان گھوڑے کی طرح ہوتا ہے۔ کھجور کی طرح کیسے ہوتا؟ گھوڑے کی طرح کیسے ہوتا؟ اور کھیتی کی طرح کیسے ہوتا ہے؟ کھیتی پر ہوا چلتی ہے، طوفان آ رہا ہے، کھیتی پر ہوا چلتی ہے،
طوفان آ رہا ہے، وہ ڈولتی ہے سنبھلتی ہے، وہ ڈولتی ہے سنبھلتی ہے، جڑ سے اکھڑتی نہیں ہے۔ مسلمان پر جب مصیبت آتی ہے وہ صبر کا سہارا لے کر کے سنبھل جاتا ہے۔ مسلمان کھیتی کی طرح ہے، مسلمان گھوڑے کی طرح ہے۔ گھوڑا گھر سے باہر نکلا ہے لیکن شام کو اپنے گھر لوٹے گا۔ مسلمان جتنا بھی گنہگار ہو جائے، آج توبہ کرے، وہ اصل ایمان کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ مسلمان کھجور کی طرح ہے، کھجور کی جڑ زمین کے اندر ہوتی ہے، اس کا سر آسمان میں ہوتا ہے۔ مسلمان کا ایمان اس کے سینے میں گڑا ہوا ہوتا ہے، اس کا عمل عرش کو پہنچتا ہے۔ ٹخنے سے نیچے پائجامہ ہے، ٹخنے سے اوپر پائجامہ ہے۔ مکہ آ گئے، حضرت عثمان، کفار مکہ نے کہا کہ ٹخنے سے اوپر پائجامہ، مدینہ سے کیا آئے، ٹخنے سے اوپر پائجامہ ہو گیا۔ کہا یہ ہمارے نبی کی سنت ہے۔ کہا کہ سنت بھاڑ میں جائے، پائجامہ نیچے کرو۔ تو صحابی رسول کا جواب سنیے، میں جان تو دے سکتا ہوں لیکن نبی کی سنت کو چھوڑ نہیں سکتا۔ پائجامہ جو ٹخنے سے اوپر ہے ٹخنے سے نیچے آ نہیں سکتا۔ دوسری مثال دے رہا، 60,000 کا لشکر دریا میں ڈال دیا، پار ہو گئے، ایک بھی آدمی نہیں ڈوبا، سب زندہ صحیح سلامت پار ہو گیا۔ وہ صحابی سعد بن ابی وقاص تھے، زہر پی گئے، زندہ رہے، زہر نے کوئی اثر نہیں کیا۔ وہ صحابی کون تھے؟ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تھے، زندگی میں کبھی کسی سے شکست نہیں کھائی۔ وہ صحابی کون تھے؟ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، زندگی میں تجارت میں کبھی گھاٹا نہیں ہوا۔ وہ صحابی کون تھے؟ حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ، پوری زندگی جوان ہی رہے، بوڑھے نہیں ہوئے۔ 100 سال کی عمر ہو گئی، 80 سال کی عمر ہو گئی، 94 سال کی عمر ہو گئی۔ سائب بن یزید، ابو زید انصاری، نابغہ، یہ صحابی ہیں، بوڑھے ہونے کے باوجود، عمر دراز ہونے کے باوجود بھی بوڑھا نہیں ہوئے، سر کا ایک بال سفید نہیں ہوا، نبی کی خدمت کیا تھا، نبی کی دعا مل گئی کہ سدا تم جوان ہی رہو گے، بوڑھے نہیں ہوگے۔ 3 بار شیطان کو پچھاڑا۔ وہ صحابی کون تھے؟ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، دسترخوان پر لقمہ گرا ہے اور اسے اٹھا کر کے کھا رہے ہیں، کہنی مارنے والے نے کہنی ماری، لوگ کیا کہیں گے؟ کہا لوگ بھاڑ میں جائے، لوگ کو جو کہنا ہے کہے، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، ہمیں تو اپنے نبی کی سنت ادا کرنی ہے۔ انشاءاللہ داڑھی رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بڑھاپے میں رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بیوی سے پوچھ کر کے رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ کتنے زن مرید پکڑے جا رہے ہیں۔